بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. سامعین کرام، ہمارے دروس اس وقت ایمان بالرسول کے تحت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سے متعلق جاری ہیں۔ اس میں آپ کی صداقت کے دلائل کے کچھ پہلو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم ایک نظر ڈالیں گے ایک مزید پہلو پر، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت سے متعلق پچھلی کتابوں کی پیشین گوئیاں۔ اس ضمن میں ہمیں اول تو توریت، انجیل یا یہود و نصارہ کے یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جو دلیلیں ہیں اس پر گفتگو کرنی ہے اصلاً، لیکن مجھے بہتر معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہم ہندو مذہب کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں یا خبریں موجود ہیں اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کچھ علماء اور عوام کا ایک بڑا طبقہ ہندوستان میں اس موضوع سے کافی حد تک لگاؤ اور جذباتی تعلق رکھتا ہے، اور بعض مرتبہ اس موضوع سے متعلق کچھ افراط و تفرید کا یا اصولوں سے انحراف کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق ایک بڑی شخصیت جناب دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، جن کا کچھ مہینوں پہلے انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی اور ہم نے اس تعلق سے کچھ ان کی شخصیت پر روشنی بھی ڈالی تھی۔ ان کی کتاب ادیان الہند کے آخری باب میں انہوں نے موضوع البشارات فی کتب الہند کہ فی کتب الہندوس، ہندوؤں کی کتابوں میں بشارات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بشارتوں کا موضوع۔ چنانچہ اس سے قبل کہ وہ ویدوں یا ہندو کتابوں میں آپ سے متعلق بشارتوں کا تذکرہ کریں، کچھ اصولی باتیں کی ہے۔ بہتر سمجھتا ہوں میں کہ اس کا خلاصہ اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان موضوع البشارات فی کتب الہندوس، عبارت نہ پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنا مناسب ہوگا کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بشارتوں کا موضوع ایسا موضوع ہے جس نے قدیم اور جدید دور میں ہندوستان کے بہت سارے علماء کو مشغول رکھا ہے، اس طرف اپنی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان کے اس اعتراف کے ساتھ ساتھ ایک طرف انہوں نے ویدوں اور ہندو کتابوں کی بشارتوں کا تذکرہ بھی کیا، اس پر تفصیل بھی بیان کی، کتابیں تک لکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہیں، ہاں یہ اللہ کی نازل شدہ کتابیں نہیں ہیں۔ چنانچہ تذکرہ کرتے ہیں یہ کہ شیخ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، محمد ابراہیم سیالکوٹی سن 1376 میں جن کی وفات ہوئی، اور ہندوستان کے کبار علماء اہل حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی متعدد کتابیں ہیں، مناظرات ہیں۔ پہلی تاریخ اہل حدیث اردو زبان میں آپ ہی نے تحریر فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ بشارات محمدیہ کے نام سے، بشارات محمدیہ جو عربی میں یہ پیش کر رہے ہیں، اس نام سے ایک کتاب ہی لکھی، اور علامہ مناظر شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو 1368 ہجری میں جن کی وفات ہوئی اور ہندوستان میں جمعیت اہل حدیث کے رئیس رہ چکے ہیں۔ اہل حدیث کانفرنس کا جب انعقاد ہوا تو میرے علم کے مطابق شیخ عبدالعزیز رحیم آبادی کو امیر صدر بنایا گیا اور آپ کو ناظم یا سیکریٹری بنایا گیا، یہ رئیس لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب کا انتہائی مختصر خلاصہ کتابچے کی شکل میں محمد رشی کے نام سے تیار کیا، اس کا اختصار بنایا، اور اسے شیخ محمد داؤد راز نے سن 1377 میں
شائع کیا۔ اسی طریقے سے دکتور ضیاء الرحمان آگے کہہ رہے ہیں کہ استاذ محمد مطیع الرحمان چترویدی نے خاتم النبیین کے نام سے ایک کتاب تالیف کی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہندو کتابوں میں وارد پیشین گوئیوں کا تذکرہ کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک جدید کتاب دکتور ضیاء الرحمان نے جس وقت یہ لکھی اس وقت ایک جدید کتاب شمس نوید عثمانی کی خود اسی موضوع سے متعلق سامنے آئی ہے، مگر یہ اس پر گویا ایک اشارتاً نقد کر رہے ہیں کہ الا یہ کہ انہوں نے اس بارے میں بڑا توسع اختیار کیا، اس طرح کا توسع کہ خود قوم یعنی ہندو مذہب جن کی کتابیں ہیں وہ ان باتوں کا اعتراف اور اقرار نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ ان سب نے شمس نوید عثمانی کی کتاب، مجھے جہاں تک معلومات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کتاب کی طرف اشارہ کیا، اگر اب بھی نہ جاگے تو ہاں، میں نے اس کتاب کو سرسری طور سے دیکھا ہے، اس میں پیشین گوئیوں یا واقعات کے انطباق کے سلسلے میں اور بعض چیزوں کو کا مفہوم مستنبط کرنے کے سلسلے میں توسع ہی نہیں، ایسی باتیں بھی اختیار کی گئی ہیں جسے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی قبول کرنا مشکل ہے۔ بعض قدیم شخصیات کو اس تاثر سے پیش کرنا کہ وہ نبی رہے ہوں گے، ہاں، بغیر کسی قرآن و حدیث یا اسلامی شرعی دلیل کے بغیر اس طرح کی بات کہنا یہ اصولاً درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بات ہم ایمان بالرسول کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ ہم انہی رسولوں کو ناموں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں جن کے نام صحیح سند اور دلیلوں سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے، ہاں، اور حدیثوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح سند کی حدیثوں سے، ہاں، جو دلیل سے ثابت ہے، شرعی دلیل سے، ورنہ صرف لوگوں کا استنباط اور خیال کہ فلاں ملک میں فلاں شخصیت لوگوں کے یہاں محترم ہے، وہ بھی نبی رہے ہوں گے، اور اس کی کچھ اس طرح کی دلیل پیش کی جائے کہ ان کی کچھ تعلیمات سچی نظر آتی ہیں، تو دنیا کے جتنے بھی مصلحین بڑی شخصیات گزری ہیں ان کی تعلیمات میں اچھائیاں ضرور رہی ہیں۔ اس بنیاد پر ہم مقام نبوت کا اس بات نہیں کر سکتے کسی کے حق میں، ہاں، الا یہ کہ اس پر کوئی دلیل دلالت کرے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، بعض ایسی شخصیات کو بھی کچھ مسلمان یہ کہہ بیٹھے کہ وہ بھی نبی رہے ہوں گے، ابھی کچھ لوگ پیچھے پنڈت رام چندر جی کو کہہ رہے تھے، لیکن خود ہندو مذہب کے محققین اور تاریخی محققین کا یہ اعتراف اور دلائل کے ساتھ یہ اظہار موجود ہے کتابوں میں کہ رام کی شخصیت حقیقی شخصیت اور حقیقی وجود والی شخصیت تھی ہی نہیں، یہ ایک تصوراتی، جس کو وہ کالپانک کہتے ہیں، شخصیت تھی۔ والمیکی نے خیر اور شر کے درمیان مقابلہ آرائی کے طور پر رامائن نامی کتاب لکھی، ڈاکو سے جو نیکی کی طرف آیا تھا ان کی روایتوں کے مطابق، ہاں، وید ویاس نے اس رامائن کا سنسکرت سے ہندی میں ترجمہ کیا، اور اس ترجمے میں خود ہندوؤں کا کہنا ہے، محققین علماء کا، کہ اس نے بہت کچھ تبدیل کر دیا، اور والمیکی کی رامائن میں جو رام ایک اچھے اور نیک انسان کی حیثیت سے پیش کیے گئے تھے، وید ویاس نے اپنے ترجمے والے رامائن میں اسے دیوتا کا اور انسانوں سے زیادہ اعلیٰ قوت کا مالک، ہاں، ایک وجود بنا دیا، چنانچہ وہ ہندوؤں کے ہاں دیوی دیوتا اور پوجنے کے لائق ایک شخصیت کا مقام حاصل کر بیٹھا۔ تو القصہ یہ کہ خود ہندوؤں کے ہاں اور تحقیقی بنیاد پر یہ بات ثابت ہے کہ رام کی شخصیت تصوراتی ہے، حقیقی ہے ہی نہیں۔ اب جس کے وجود ہی کا معاملہ مختلف ہی ہو، اس کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ وہ اللہ کے پیغمبر رہے ہوں گے، یہ واقعی ایسی بات ہوتی ہے جو کوئی صاحب علم اور دانش نہیں کہہ سکتا اور قابل قبول نہیں کہلا سکتی یہ بات۔ چنانچہ شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی یہ ساری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع سے متعلق، سب نے ہندوؤں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں کہ ہندوؤں کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ دیکھیے آپ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور برحق پیغمبر تھے، لہٰذا آپ پر اپنی کتاب کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں۔ سب کا یہی مقصد تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی کتابوں میں بشارتوں کو پیش کر رہے تھے اپنی ان کتابوں میں۔
جیسا کہ کما ان غیر المسلمین من الہندو، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلمین وہ ہندوؤں میں سے ہوں یا قادیانیوں میں سے، قادیانی بھی غیر مسلم ہیں، ہاں ہندو اور قادیانیوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس موضوع کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ عبد الحق ودیارتھی جو کہ قادیانی تھا، ہاں اس نے ایک کتاب میثاق النبیین، عربی میں انہوں نے نام جو دیا ہے میثاق النبیین نامی کتاب لکھی، جس میں غیر مسلموں کے یہاں جیسے یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، زرتشت ہوں، یہ جتنے بھی مذہب ہیں، ہندو مذہب، نصرانی مذہب، یہودی مذہب، زرتشتی جو ایران کا مذہب تھا، اور بدھ مذہب جو ہندوستان میں گوتم بدھ کی طرف منسوب ہے، ان مذاہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی بشارتیں آئی ہیں ان سب کو سمیٹنے کی اور بیان کرنے کی عبد الحق ودیارتھی نے اپنی اس کتاب میں میثاق النبیین میں کوشش کی۔ یہ کتاب سن 1936 میں شائع ہوئی اور اس کو مختلف عالمی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے شیخ کہتے ہیں کہ نفس موضوع پر ہندوؤں میں سے ایک شخص ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہندوؤں کی کتاب میں آنے والی بشارتوں پر مشتمل 2 کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے جو انہوں نے عربی میں دیا کالکی النبی المنتظر و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کالکی جو وہ نبی جو منتظر ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں خبر دی ہے اور لوگ منتظر ہیں، اور دوسرا اسی نام کا اگلا حصہ کہ وہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی نراشنس نبی و آخری الزمان، نراشنس یہ فارسی کا لفظ ہے، گویا اسی کا ترجمہ ہے کہ آخری زمانے کے نبی یا خاتم النبیین، آخری نبی۔ ان دونوں کتابوں میں ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے یہ ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی شخصیت ہی وہ نبی برحق اور نبی منتظر ہیں جن کا تذکرہ ہندو کتابوں میں آیا ہے۔ وید پرکاش نے یہ دعویٰ کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی، ثابت کی کہ ہندو کتابوں میں جو بشارتیں آئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی منطبق ہوتی ہیں، اور آپ ہی النبی المنتظر ہیں، ہاں یعنی جن کو کالکی اوتار کے نام سے ہندوؤں کے ہاں ذکر کیا جاتا ہے، وہ کالکی اوتار یعنی نبی منتظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر رمیش پرساد، ہاں انہوں نے ایک مفصل مقدمہ لکھا، سلام اللہ صدیقی کی کتاب جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، اور اس میں اس بات کا اعتراف کیا، ہاں ڈاکٹر رمیش پرساد نے ایک سلام اللہ صدیقی کی لکھی ہوئی اس موضوع پر بشارتوں سے متعلق کتاب پر مقدمہ لکھا تفسیری، اور اس میں وہ اعتراف کرتے ہیں رمیش پرساد کہ نراشنس کا معنی عربی زبان میں لفظ محمد سے ہی ہوتا ہے، محمد جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندو کتابوں میں جو لفظ نراشنس آیا ہے، نراشنس آگے اس کا تذکرہ آئے گا، اس کا معنی محمد ہوتا ہے، جس کا کہ ذکر اتھر وید، ہندوؤں کی 4 بنیادی کتاب رگ وید، سام وید، اتھر وید، ہاں یجور وید، یہ 4 وید کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کی سب سے بنیاد اور امہات ہے، اس میں بھی رگ وید کو سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ تو یہ اتھر وید میں اس کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ نراشنس جو ہے یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک نر جس کا معنی ہے انسان یا آدمی، اور دوسرا لفظ ہے آشنس جس کا معنی ہے الممدوح من الناس، وہ شخص جو جس کی لوگوں میں سے وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو۔ انہوں نے انگریزی تعبیر بھی لکھی ہے، پریسڈ یا جو بھی ہو اس کا تلفظ، ہاں یعنی نراشنس کا معنی کیا ہوا؟ الانسان الممدوح، وہ انسان جس کی تعریف اور مدح کی گئی ہو۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ لفظ محمد کا بھی یہی معنی ہے، جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ من ہوا ہادا، یہ نراشنس کون ہے؟ تو خود ہی جواب دیا، اس کا جواب دیا لا یکون ھذا الممدوح غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رمیش پرساد صاحب کی عبارت کو پیش کر رہے ہیں کہ خود ہی سوال کرتے ہیں نراشنس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ یہ نراشنس وہ انسان جس کی تعریف کی گئی ہو وہ کون ہے؟ تو خود ہی جواب دیا کہ وہ
ممدوح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ قادیانیوں نے قرآن کریم کے اپنے تراجم میں اور اپنی تفسیر میں جس میں انہوں نے قرآن کو بہت توڑا مروڑا اور اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا. ابھی ہمارے یہاں خبر آ رہی ہے کہ گوگل وغیرہ پہ قرآن کا جو ترجمہ ڈالا گیا ہے وہ ایک قادیانی کا ہی ترجمہ ڈالا گیا ہے. اس سلسلے میں عوام کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ہاں، اور گوگل اور ان ویب سائٹس پر اسلام دشمن عناصر کا کوئی کم غلبہ نہیں ہے دیگر ذرائع کی طرح. لہٰذا یہاں بھی وہ غیر محسوس طریقے پہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ اور ان کے شریعت کے علوم و احکام کے سلسلے میں زہر گھولنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. چنانچہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں نے اپنے قرآن مجید کے اپنے تراجم اور تفاسیر میں اس موضوع کی طرف بڑی تفصیل سے اشارہ کیا ہے، روشنی ڈالی ہے، یعنی اس پر بڑے مفصل گفتگو کرتے ہیں. اس گفتگو کا ان کا اپنا ایک مقصد بھی ہے کہ وہ نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ زاویوں سے اس طرح بحث کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اس میں سے دور ازکار تعویلات کے ذریعے سے اپنے مرزا کی جھوٹی نبوت کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، اس پر نہ جاتے ہوئے آگے ہم بڑھ رہے ہیں کہ علمی حلقوں میں، ہندوستان کے علمی حلقوں میں سید ایڈیار کا نام بڑا مشہور ہے، جو سن 1935 میں ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں پیدا ہوئے. اور یہ روزنامہ، ایک اخبار، روزنامے کی شکل میں شائع ہونے والا اخبار نیروتام، عربی زبان میں جو انہوں نے لکھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمل زبان کا کوئی لفظ ہوگا. نیروتام نامی اخبار کے یہ ایڈیٹر تھے، رئیس تحریر تھے، رئیس التحریر. انہوں نے اپنی کتاب الاسلام الذی احبہ، اسلام جس کو میں پسند کرتا ہوں، اور بعض حضرات نے اس کا ہندی ترجمہ کیا، غالباً جماعت اسلامی والوں نے اور دوسروں نے بھی غالباً ترجمہ کیا ہے کہ اسلام جس سے مجھے پریم ہے. ہندی زبان میں ان کی اس کتاب کو شائع کیا ہے. اس میں ایک مکمل ایڈیار صاحب کی اس کتاب میں، اسلام جس سے مجھے پریم ہے، پیار ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک مکمل فصل اور موضوع قائم کیا ہے. ہندوؤں کی کتاب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آنے والی بشارتوں پر مشتمل، یعنی اپنی اس کتاب میں اسلام جس سے مجھے پریم ہے ایک باب باندھا یا ایک فصل مقرر کی، اور اس میں یہ بحث کی کہ ہندو کتابوں میں، مقدس کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بشارتیں ہیں. انہوں نے کچھ چیزوں کو پیش کیا، اور انہوں نے حاشیے میں دکتور ضیاء الرحمان صاحب نے یہ بیان کیا، وقت بلغنی انہ اسلم، مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ اسلام لے آئے تھے، اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ اے ڈی آر صاحب مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کی یہ کتاب اسلام جس سے مجھے پریم ہے، الاسلام الذی احبہ، یہ بڑی یعنی مقبول ہوئی. ہمارے یہاں کسی کو اسلام کی دعوت دینے میں کچھ لوگ اسے بڑا معاون اور مددگار سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے ولیکن السؤال الذی یدور فی اذہان کثیر من الناس، وہ سوال، یہاں ایک بات اب تذکرہ کرنے کے بعد کہ اس موضوع سے متعلق مختلف مذاہب، مسلمان غیر مسلموں نے کتابیں لکھی، لیکن ایک سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یہ پیشین گوئیاں، خبریں، بشارتیں ہندوؤں کی کتابوں میں کس طرح داخل ہو گئی، کس طرح پائی جاتی ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ اور دلائل سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ یہ کتابیں آسمان سے نازل شدہ نہیں ہیں، وید، اور یہ کتابیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں. اور دوسرا سوال کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بشارتیں ہیں، تو ہندو مذہب کے لوگ جو ان کتابوں کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، خاص طور سے ان میں جو پنڈت اور اہل علم ہیں، خود وہ اپنی ان کتابوں اور ان کتابوں میں موجود ان بیانات سے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں؟ ان کا اپنا، جس کو وہ مقدس کتابیں تسلیم کرتے ہیں، ان مقدس کتابوں میں وارد ان باتوں سے متعلق ان کا رجحان، نقطۂ نظر اور موقف کیا ہے، وہ ان بشارتوں کو کس طرح دیکھتے اور مانتے ہیں. تو اس کے جواب کے سلسلے میں دکتور ضیاء الرحمان اعظمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سوالوں کے جواب میں کہوں گا، نمبر 1، کئی جوابات دیے. تو پہلا جواب یہ دیا، میں اس موضوع سے متعلق ان بیانات کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں. جو میں نے تمہیدی طور سے کہا
کہ اس موضوع کو ہمارے ہاں عوامی سطح پر بہت پسند کیا جاتا ہے، اور عوامی مزاج کو دیکھ کر ہمارے ہاں خطبہ مقررین کا ایک مزاج ہے کہ لوگوں کو ایک چیز پسند آتی ہے تو اس کو بیان میں وہ کچھ زیادتی اور تفصیل اختیار کرتے ہیں، اس موضوع کو چھیڑتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگے۔ ہاں، تو اس لوگوں کو اچھا لگنے میں، خیر اگر اسلام کی تائید ہو رہی ہے، اسلام کے ضروری معاملات اور مقاصد کو آپ بیان کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے جو مقاصد ہیں اگر وہ حاصل ہو رہے ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے بات کرنے میں، اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنے میں جب ہم لوگوں کی دلچسپی کا صرف خیال رکھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی بے احتیاطی اور اصولوں سے ہٹ جانے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ لہٰذا علماء ہوں، خطبہ ہوں یا عوام ہوں، جب ہم ہندو کتابوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتوں یا اسلام سے کی تائید کے سلسلے میں کوئی بات پیش کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ان اصولی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ تائید کر رہے ہیں تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں، ایک بات لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب اس وید میں یہ چیز موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وید خود آسمانی کتاب ہے، اور سناتن دھرمی بعض ہندو مسلمانوں کو سے بحث مباحثے اور مناظرے میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ، ہم لوگوں کی خود ایک سناتن دھرمی سے ایک گفتگو ہوئی جس میں اس کا یہ دعویٰ تھا کہ پہلی آسمانی کتاب وید ہے، آخری آسمانی کتاب قرآن ہے، لہٰذا اگر ہم قرآن کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو وید کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے ایسی نورانی بصیرت اور نگاہ کی ضرورت ہے جو وید اور دوسری آسمانی کتابوں کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرے۔ ہاں، یہ کوئی ان کا نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وید الہامی اور آسمانی کتاب ہے۔ علماء اسلام نے اس پر مناظرات کیے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے کئی موقعوں پر تحریری مناظرے کیے اپنے اخبارات میں، اور پھر خود غیر مسلم پنڈتوں سے تحریری طور پر مناظرہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ خود ویدوں کے مضامین اور مواد سے اس میں ایسی باتیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ وید، چار وید جو ہے، یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے ہوتے رہے۔ کئی ابواب آیوروید جو آج دواؤں اور میڈیکل کے لائن سے جانی جاتی ہے اور اس کو بڑا تقدس کی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے ہندو دھرم میں، وہ آیوروید کا طریقے علاج اور دوائیں بنانے کا یہ اسی وید کی طرف منسوب ہے۔ تو بعض محققین نے یہ بیان کیا کہ جو پرانے زمانے کے ہندو دھرم کے ماننے والے پنڈت، سنیاسی، جوگی جنگلوں بیابانوں میں رہنے لگے، دھیان گیان میں رہنے لگے، اور پھر ان کو وہاں زندگی بسر کرنے کے درمیان جو کچھ تجربات ہوئے، جڑی بوٹیاں، پیڑ پودے اور مختلف چیزوں کو وہ اپنی غذا کے طور پر یا دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو اپنے تجربات کو بھی انہوں نے لکھ دیا، تحریر کر دیا اور ان کو وید میں شامل کر دیا۔ اس قسم کی اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، اس میں کچھ بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ویدوں میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا، جیسا کہ ابھی آئے گا۔ تو میں اصولی طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے جو بات تفصیل سے بیان کی ہے اور جو جواب دیا ہے ان سوالوں سے متعلق، اس کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لعل الآریین اقتبسوا هذه البشارات من تعلیمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آریاؤں نے ان بشارتوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے اخذ کیا ہو، اقتباس کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق، اور کنعان وغیرہ کے علاقے میں آپ کا ابتدائی دور تھا، پھر وہاں سے آپ بعد میں جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے فلسطین کی طرف، اور پھر آپ نے اپنے بیوی اور ایک بیٹے کو مکہ پہ بسایا، وہاں چھوڑا اللہ کے حکم سے، وہ تفصیلات اپنی جگہ، لیکن آپ کا ابتدائی جو مقام اور وطن تھا وہ عراق تھا۔ تو آپ کی وہاں تعلیمات اور تعلیمات کے اثرات اس علاقے میں موجود تھے۔ آپ کے بعد بھی آپ کی تعلیمات کے اثرات یا اس کے بقایا علوم پائے جاتے تھے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا جو حصہ ان علاقوں میں تھا، اس سے آریاؤں نے حاصل کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتوں کو۔
لأنه دعا اللہ سبحانہ، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ ان یبعث من ذریۃ اسماعیل علیہ السلام رسولا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ایک نبی اور ایک رسول کو اللہ مبعوث کرے، بھیجے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے ایک سے زائد مقام پر، اور حضرت ابراہیم کی دعا صراحت سے ایک جگہ پر موجود ہے کہ آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ بقرہ میں ہے، مجھے یاد پڑتا ہے سورہ ابراہیم میں بھی اس طرح کی دعا ہے کہ اے پروردگار، ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول کو تو بھیج، مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو الکتاب اور حکمت کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ ابھی ہم ان کے معنی اور مطالب کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے نبی کے ان کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا ایسے رسول کو تو بھیج، مبعوث فرما، ہاں، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہاں، پورا غلبہ رکھتا ہے، کوئی تجھ کو تیرے ارادوں سے روک نہیں سکتا، تیرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہاں، تو اپنے فیصلوں کو کر گزرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، سارے اختیارات ہیں تیرے پاس، اور تیری حکمت بھی حکمت بالغہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ دعا مانگی تھی، اور ابھی ہم توریت اور انجیل کے بیانات بھی جب آگے پڑھیں گے تو اس میں بھی اس طرح کے اشارات موجود ہیں، ہاں، لأنه ثبت قد ثبت، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دکتور ضیاء الرحمن نے کہا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے انہوں نے اقتباس کیا ہو، حاصل کیا ہو، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ آریاؤں کی ہجرتیں انہوں نے ابتدائی دور میں جو مختلف علاقوں میں، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آریہ جو تھے وہ مختلف علاقوں سے گھومتے پھرتے، ان کے پاس مویشی تھے، تو زرخیز اور شاداب علاقوں میں جہاں وہ اپنے جانوروں کے لیے پانی چارہ آسانی سے حاصل کر سکیں، اس کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا کرتے تھے، اور ہجرتیں کر کے وہ ہندوستان میں بر صغیر میں اس وقت کے آئے پہنچے تھے، اور اصلاً وہ کہاں کے تھے اس میں متعدد اقوال ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ عرب کے اور ان علاقوں سے ان کا آنا جانا اور گزر ہوتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان ہجرتوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہوں کے منتقل ہونے کے سلسلے میں، اس پیریڈ میں، اس فترے میں، وقفے میں، ان کے سامنے عراق اور عراق کے ارد گرد کے علاقوں میں جب ان کا قیام رہا، گزر ہوا، جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرے، ان میں سے کچھ قبائل، خاندان کچھ علاقوں میں بس بھی گئے، ان کا ایران میں بھی بسیرا رہا، بلکہ ایک تحقیق اسی میں انہوں نے پیش کی ہے کہ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ ایران سے، فارس سے یہ لوگ آئے تھے، جرمنی سے کچھ لوگ ان کا تعلق جوڑتے ہیں، اور اس کے اپنے دلیلیں دیتے ہیں۔ اسی کتاب میں ہندو مذہب پر بحث کرتے ہوئے، آریاؤں کی اصل پر گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے وہ اقوال اور ہر صاحب قول کی اپنی دلیلوں کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا ہے۔ تو جب یہ آریہ عراق اور اس علاقے سے گزرے یا وہاں انہوں نے کچھ قیام کیا، تو اسی درمیان یعنی یہ علاقے ایسے تھے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ظہور ہوا، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے آریہ اپنی ہجرتوں کے درمیان آتے جاتے رہے، گزرتے رہے۔ یہ ان کی ہجرتیں سینکڑوں سال کی مدت پر مشتمل ہے، گھیرے ہوئے ہے، یعنی سینکڑوں سال کی ایسی لمبی مدت ہے جن کے درمیان آریہ عراق کے ان علاقوں سے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے آتے جاتے رہے، وہاں قیام کرتے رہے، یہاں تک کہ اس درمیان وہ سندھ کی وادیوں تک پہنچے، جو پاکستان میں ہے، پہلے ہندوستان کا ہی حصہ تھا، سندھ کی وادیوں تک پہنچے۔ وَاسْتَوَلَّوْا عَلَيْهَا بَعْدَ حُرُوبٍ طَاحِنَةٍ، اور پھر ایک شدید جنگوں کے بعد یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، یہاں کہتے ہیں کہ کولی اور دراوڑ کے ملاپ سے جو نسل بنی تھی، کولی اور یہاں کے باشندوں سے متعلق، تو وہ دراوڑ کہلاتے تھے، اور آج جنوبی ہندوستان میں ان کی اکثریت ہے، تو یہ اصلی ہندوستانی تھے۔ جب یہ آریاؤں کی آمد ہوئی تو ان سے ان کی بڑی جنگیں ہوئی، سخت جنگیں ہوئی، اور یہی ان کے بربادی اور تباہی کا اجڑ جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنا۔ ایک لمبا تذکرہ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے کہ 1000 برس تک یہ جنگیں چلتی رہی، کبھی
سختی سے کبھی کسی انداز میں، اور آریہ یہاں کے مقامی لوگوں کے مقابلے میں اس وقت بھی علمی اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ بالآخر یہاں کے مقامی باشندے کمزور پڑ گئے اور وہ طاقتور پڑ گئے۔ اس میں سے جو لوگ کمزور پڑ گئے، بعض لوگوں نے ہجرت کر کے جنوبی ہند کا رخ کر لیا، بعض لوگ ان کے ہاتھوں میں غلام کی حیثیت اختیار کر گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جنگلوں بیابانوں میں، دور دراز کے مقاموں میں، سنسان اور ویران علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ لیکن یہ جو لوگ تھے جو ان کے ہاتھ میں پڑ گئے اور جو ادھر ادھر منتشر ہوئے، یہی لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ آریاؤں نے ان کو سزا کے طور پر ایک یہ معاملہ پیش کی، ان کے حق میں کیا کہ جب اپنے مذہب کی تنظیم کی، مذہبی اعتبار سے انہوں نے اصول، ضابطے، قوانین بنائے، تو منوسمرتی وغیرہ کے مطابق انہوں نے 4 بنیادی ذاتیں بنائی۔ کام کے اعتبار سے اولاً اسے تقسیم کیا۔ پہلا برہمن، اس کو ہر حق کا حامل بنایا، سارا اختیارات اس کو دیے، اور یہی دراصل آریہ تھے۔ دوسرا جو ہے وہ راجپوت کہیے، یا کھتری کہیے، ان کو حکومت اور سیاست کے کاموں کا پابند بنایا، مکلف بنایا۔ ان کو اگرچہ اختیارات دیے، لیکن اس کا ریموٹ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا کہ یہ بغیر برہمن کے مشورے کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور پھر اختیارات بھی ایسے رکھے کہ برہمن کو یہ سزا نہیں دے سکتا۔ یہ اپنے مقام پر اس کی تفصیل۔ تیسرا ویش، تجارت و کاروبار اور زراعت سے تعلق رکھنے والے، اور پھر چوتھا یہ کہتے ہیں کہ دراوڑز کو انہوں نے شودر کا درجہ دیا کہ یہ غلام کی حیثیت رکھیں گے، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، یہ تینوں طبقات کے خادم ہوں گے، اور خاص طور سے برہمن کے۔ تو بہرحال یہ ان کی خراب بربادی کا ذریعہ بنا۔ پھر وحملوا معهم بعد الافکار الکلدانیہ والبابلیہ تم انکشافها فی الامہار التي وجدت فی حفریہ موہنجودارو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں سے آریاؤں کا گزر ہوا اور پھر سندھ پہنچے، تو اس دوران انہوں نے کلدانی، بابلی افکار کو بھی اپنے ساتھ، بہت سارے افکار کو بھی لے لیا، جس کا ان کھدائیوں میں جو موہنجودارو، سندھ کے وادیوں میں موہنجودارو اور ہڑپا کی 2 بستیاں جو پائی گئیں اور جن کی کھدائی ہوئی، اور آثار قدیمہ کی حیثیت سے یہ پورا کا پورا 2 شہر پایا گیا، ان کے مطالعے سے اور اس کے انکشافات اور تحقیقات سے یہ بات سمجھ میں آئی، معلوم ہوئی کہ یہ آریہ لوگ جو تھے، انہوں نے کلدانی اور بابلی افکار اور بہت ساری چیزوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اسی کی تائید کی ہے سر جان مارشل نے، جنہوں نے ان کھدائیوں کی نگرانی کی۔ سر جان مارشل 1922 سے 1925 کے درمیان اس شخصیت نے موہنجودارو اور ہڑپا کی جو آثار قدیمہ کی پوری شہر اور بستی کی، سندھ کے علاقے میں کھدائی ہوئی، انکشاف ہوا، اس کی نگرانی کی اور اس کی تحقیقات پر جو نظر رکھی تھی۔ انہوں نے اس کی تائید کی کہ یہاں جو لوگ بستے تھے اس زمانے کے آریہ یا یہاں آگے باشندے، ان کے یہاں کلدانی اور بابلی افکار جو عراق کے علاقوں کے افکار تھے، ان کے اثرات تھے۔ وقت کن تو ارا، دکتور ضیاء الرحمن ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ میری ایک رائے یہ تھی کہ برہمن جو ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں برہما اور براہما کہتے ہیں، یہ دراصل آریہ ہی ہیں۔ برہما کا کئی معنی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک وہ ہندوؤں کے 3 بڑے دیوتا جو بنتے ہیں، وشنو، ایشور وشنو، کرشن، اور ایک برہما، تو اس کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ برہمن یا براہما کہلاتے ہیں۔ لیکن دکتور ضیاء الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ایک خیال میرا یہ بھی تھا کہ آریاؤں کی جو کو برہما نام رکھا انہوں نے، تو یہ دراصل حضرت ابراہیم کی طرف نسبت تھی، یعنی یہ بھی ایک قول ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک رائے یہ تھی کہ ابراہیم سے ہی برہما بنا ہے۔ ثم وقفت على کلام ابو الفضل السکسکی الحنبلی، اس کے بعد میں ابو الفضل سکسکی حنبلی جو کہ 783 ہجری میں وفات پانے والے ہیں، ان کے اس قول پر میں واقف ہوا جو ان کی کتاب البرہان فی معرفت الادیان، ادیان اور مذاہب کی معرفت میں دلیل، اس کتاب میں وہ کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے خیال کی تائید میں شیخ ابو الفضل السکسکی حنبلی یعنی 8ویں صدی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ ان کو براہما جو کہا گیا برہمن کو، وسموا براہما لاقرارہم باللہ تعالی، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقرار کرنے کی وجہ سے ان کا نام برہما رکھا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے اور ان وسائط کو جھٹلانے کی وجہ سے، وہم الرسل، اور وسائط کا جو درمیان میں واسطہ بنتے ہیں ان کا انکار کرنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، اور یہ رسول ہیں سوائے ابراہیم کے، یعنی رسول کو چھوڑ کر ابراہیم کو مستثنی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ
حضرت ابراہیم کی رسالت کے قائل تھے، اسی لیے ان کو براہما کہا گیا۔ یہ البرہان فی معرفت الادیان صفحہ نمبر 87 پر یہ عبارت موجود ہے۔ بلکہ ڈاکٹر پران ناس جو کہ ہندو یونیورسٹی بنارس میں استاذ اور پروفیسر رہے ہیں، اپنے ایک مقالے میں جو ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہوا، ٹائمز آف انڈیا کے جولائی اگست کے شمارے میں سن 1935 میں 1935 میں ٹائمز آف انڈیا میں ڈاکٹر پران ناس، یہاں عربی میں بران ناس لکھا ہوا ہے، جو ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر اور استاذ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان جزءا کبیرا من تعلیمات ریج فیدا، کہ رگ ویدا کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ اخذت من التورات و صحف ابراہیم، اس کو اخذ کیا گیا ہے توریت سے اور صحف ابراہیم سے۔ ہاں، لیکن آگے دکتور ضیاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اس مضمون کا تذکرہ اور اس عبارت کا ذکر کرنے کے بعد کہ اس ہندو محقق کے پاس کہاں سے یہ راستہ اور چیز مل گئی کہ وہ صحف ابراہیم پر مطلع ہو گئے، جو کہ ہزاروں سال سے مفقود ہیں، دنیا میں ناپید اور گمشدہ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جیمس کی کتاب، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو، اس کتاب کو مراد لیا ہو، دا بک آف ابراہمن کے نام سے۔ یہ جیمس کی کتاب ہے، جس کو کہ الذی ترجمہ من الینانیہ، جس کو جیمس نے یونانی زبان سے ترجمہ کیا، اور 1892 عیسوی میں، مسیحی میں، یہ کتاب جی ایچ بوکس، یہ کتاب شائع ہوئی 1892 میں، یا دوسری کتاب جی ایچ باکس، جس کا ترجمہ عبرانی زبان سے یونانی زبان میں کیا گیا، پھر ثم ترجم منها الى الانجلیزیہ، پھر یونانی زبان سے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا دا ٹیسٹمنٹ آف ابراہمن کے نام سے۔ ولا اعتقد صحت نسبت هذه الكتب الى ابراہیم، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عقیدہ نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کتابوں کی نسبت درست ہے۔ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کا کیا معاملہ ہوا، اس کی کیا حقیقت اور تفصیلات تھی، ہم اسے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل کیے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ صحیفے اس وقت کہاں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، تاریخ میں یہ بات موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں ملتی۔ غالب بات یہ ہے کہ یہ بھی مفقود ہو گئے، گمشدہ ہو گئے ہیں، جیسا کہ عام طور سے اہل علم اور اہل تحقیق کا قول ہے۔ دکتور ضیاء الرحمان نے یہ پہلا ملاحظہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔